زکوٰۃ دراصل انسان کے اندر ذمہ داری کے احساس کو جگاتی ہے، یعنی ہر انسان کو دوسرے انسان کے لیے ہمدرد ہونا چاہیے، دوسرے انسان کی ضرورت کا احساس اس کے اندر ہونا چاہیے، چونکہ اسلام کا یہ تصور ہے کہ سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک ہی انسان، ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے سارے انسان پیدا ہوئے ہیں، یعنی ایڈم اینڈ ایو، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے سارے انسان پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس طریقے سے بھائی بھائی، سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو زکوٰۃ انسان کے اندر جو خود غرضی ہے اور سیلفشنس نیچر ہے، اس کے مزاج کو روکتی ہے اور دوسروں سے ہمدردی، خیر خواہی اور ویل وشنگ کے جذبات کو ابھارتی ہے۔ تو ان احساسات کی وجہ سے ایسے جذبات اور ایسے احساس اگر انسان اپنے دل میں پیدا کرے گا تو اسی سے ایک صحت مند اور اچھا ہیلدی سماج وجود میں آئے گا۔ مذہب کی نہ صوبوں کی نہ فرقوں کی فقط، واللہ کے ہر دل کی زبان ہے اردو۔ نہ دیے کا ہے نہ ہوا کا ہے، یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا ہے۔ یہاں ایسا کوئی دیا نہیں جو جلا ہو اور وہ بجھا نہ ہو۔ سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، تو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھ۔ بہت اچھا ہے، واہ واہ۔ دل سے اپنایا نہ اس نے، غیر بھی سمجھا نہیں، یہ بھی ایک رشتہ ہے جس میں کوئی بھی رشتہ نہیں۔ برسوں کی رسم و راہ تھی، ایک روز اس نے توڑ دی، ہوشیار ہم بھی کم نہیں، امید ہم نے چھوڑ دی۔ معیاری شعر و ادب اور اردو زبان کے فروغ کی جانب ای ٹی وی اردو کی ایک اور پہل، دیکھیے پروگرام انداز بیان ہر پیر کا جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ بھاگتی دوڑتی زندگی میں خبروں کی کوئی کمی نہیں، لیکن ہم آپ تک پہنچاتے ہیں صرف وہ خبریں جس میں نہ ہے کوئی جانبداری نہ ہی سنسنی، خبر جو ہر دم آپ کو رکھے باخبر۔ دیکھیے دن بھر کی خبروں کا آئینہ 9 PM خبر نامہ۔ وہ ہم سے خاک ساروں کو جب اپنا خاک پاس سمجھے، وہ ہم سے خاک ساروں کو جب اپنا خاک پاس سمجھے، ہم اپنی خاک ساری اپنے حق میں کیمیا سمجھے۔ پھر اسلام کا 5واں رکن حج ہے، یعنی 5th پلر آف اسلام۔ تو حج دراصل ایک گلوبل لیول پر خدا کی عبادت کا نام ہے۔ باقی جو ارکان ہیں، باقی جو پلرز ہیں اسلام کے، یعنی ایمان، روزہ، نماز اور زکوٰۃ، یہ لوکل لیول پر ادا کیے جاتے ہیں، جہاں انسان رہتا ہے وہیں اس کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ لیکن حج ایک گلوبل لیول پر عبادت کا نام ہے۔ ساری دنیا سے مسلمان، تقریباً 108 ملکوں سے مسلمان حج کرنے کے لیے مکہ پہنچتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا کہ جب تک میں نے حج نہیں کیا تھا تو میں یہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ اسلام کی افضل عبادت، سب سے کامل عبادت، سب سے بڑی عبادت کون سی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے حج کیا تب مجھے معلوم ہوا کہ حج ہی دراصل اسلام کی سب سے افضل عبادت ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے حج کیا وہ اس طریقے سے لوٹتا ہے جیسے کہ وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو،
یعنی ہی ریٹرنس لائک اے نیو بورن بیبی، اے نیو بورن چائلڈ. حج کے بارے میں قرآن میں آتا ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یعنی حج میں لڑائی جھگڑا اور بری باتوں سے بچنا چاہیے. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف حج میں ہی ان سب چیزوں سے بچنا ہے، بلکہ ساری زندگی حج کے بعد بھی، بلکہ پوری زندگی جو ہے اس میں اس طرح کی چیزیں جو لڑائی ہے اور وائلنس ہے اور بری باتیں ان سے بچنا ہے. تو اس طریقے سے حج ہمیں پیس اور نان وائلنس کا سبق دیتا ہے. تو حج دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو فالو کرنے کا نام ہے، یعنی سمبولک پرفارمنس. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سمبولک پرفارمنس ہے، یعنی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا اس کو حاجی وہاں جا کے دہراتا ہے اور یہ عہد لیتا ہے کہ میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 4000 سال پہلے ار میں پیدا ہوئے جو عراق میں ہے. پھر وہاں سے وہ نکلے، ار سے وہ بیبیلون گئے، بیبیلون سے ہاران گئے، ہاران سے ایلیپو گئے، اور ایلیپو سے پھر وہ پیلسٹائن گئے. پھر پیلسٹائن سے انہوں نے مکہ کا سفر کیا اور وہاں کعبے کی تعمیر کی. تو دراصل یہ ایک دعوتی سفر تھے، ایسا نہیں کہ انہوں نے کوئی سفر بلا وجہ کیے ہوں، بلکہ یہ دعوتی سفر تھے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مشن تھا وہ ایک گلوبل دعوی ورک تھا. تو حاجی مکہ پہنچ کر حج کے کچھ ارکان کرتا ہے، کچھ رائٹس کرتا ہے، کچھ ریچولز کرتا ہے. مثال کے طور پر طواف یعنی کعبہ کے ارد گرد گھومنا، 7 بار کعبہ کا چکر لگانا. دراصل اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے اندر خدا رخی زندگی پیدا کرے. یعنی ایک ہے خود رخی زندگی، یعنی سیلف اورینٹڈ لائف، وہ اپنے بارے میں سوچے، اور ایک ہے خدا رخی زندگی یعنی گاڈ اورینٹڈ لائف، کہ اس کی زندگی خدا کے ارد گرد گھومے. اسی طریقے سے صفا اور مروہ جو بہت چھوٹی 2 پہاڑیاں ہیں کچھ فاصلے پہ، ان کا چکر لگانا، یعنی صفا سے مروہ جانا پھر مروہ سے صفا آنا. تو یہ بھی اس کا بھی مقصد یہی ہے، یہ ایک سمبولک ایکٹ ہے کہ انسان کی ساری سرگرمی، ساری دوڑ دھوپ خدا کے لیے ہو. اسی طریقے سے حج کے دوران احرام پہنا جاتا ہے، یعنی 2 سفید چادریں لپیٹ لی جاتی ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے اندر سادہ زندگی کا مزاج پیدا کرے، سمپل لائف اس کی ہو، اور وہ یہ سمجھے کہ سارے انسان برابر ہیں. چونکہ حج میں سارے انسان ایک ہی طرح کے کپڑے پہنتے ہیں تو سب ایک جیسے ہی لگتے ہیں. تو یہ بھی سبق ملتا ہے حج سے کہ سارے انسان برابر ہیں. اور حج میں ایک جگہ شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے، کچھ پلرز ہیں جن پہ سمبولیکلی شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ اپنے اندر یہ عزم پیدا کرتا ہے کہ جب بھی شیطان اس کو بہکائے گا، برے راستے پہ چلنے کے لیے کہے گا، وہ وائلنس اور تشدد اور انتقام اور نیگیٹیوٹی، ہیٹ، اس طرح کے جذبات اس کے اندر پیدا ہوں گے تو وہ شیطان کو بھگائے گا اپنے پاس سے. ایسے ہی حج میں قربانی ہوتی ہے. قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر قربانی کا مزاج پیدا کرنا، یعنی اس کا ٹائم، اس کی انرجی، اس کی لائف، اس کا پیسہ سب خدا کے راستے میں خرچ کرنے کا عزم پیدا کرنا. اسی بات کو قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ذریعے کہا گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے. تو اس دعا پہ آج اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اسلام کا 5واں پلر یعنی 5th پلر آف اسلام یعنی روزہ، اس کے بارے میں بات چیت کریں گے اور دیکھیں گے کہ روزے کی حقیقت کیا ہے، یعنی واٹ از دا اسپرٹ آف فاسٹنگ. تب تک کے لیے خدا حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
خوبی یہی نہیں ہے کہ انداز و ناز ہو، معشوق کا ہے حسن اگر دل نواز ہو، معشوق کا ہے حسن اگر دل نواز ہو۔ ETV اردو پر اگلا پروگرام حضرات ETV اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہیڈ لائنز پر چار ریاستوں میں کانگریس کی بدترین ہار، دہلی میں عام آدمی پارٹی کا بہترین مظاہرہ، کیجریوال نے دی شیلا دیکشت کو شکست۔ بی جے پی نے جیت کا سہرا مودی کے سر باندھا، سونیا گاندھی نے کہا پارٹی خود احتسابی کرے گی۔ راجستھان میں بی جے پی کو ملی تاریخی جیت، مسلمانوں نے بھی کھل کر بی جے پی کی حمایت کی۔ اور سب سے پہلے آج کی بڑی خبر، شروعات کریں گے انتخابی نتائج سے۔ چار ریاستوں دہلی، راجستھان، مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ میں ہوئے اسمبلی انتخابات میں کانگریس کا صفایا ہو گیا ہے۔ بی جے پی نے چاروں ریاستوں میں شاندار مظاہرہ کیا۔ دارالحکومت دہلی میں سب سے زیادہ چونکا دینے والا مظاہرہ عام آدمی پارٹی نے کیا۔ راجستھان اور دہلی میں کانگریس برسر اقتدار تھی، جبکہ چھتیس گڑھ اور مدھیہ پردیش میں بی جے پی کا قبضہ تھا۔ بی جے پی اپنی دونوں ریاستوں میں اقتدار برقرار رکھنے میں کامیاب رہی۔ مزید یہ کہ بی جے پی نے کانگریس سے راجستھان کا قلعہ چھین لیا ہے۔ اس کے علاوہ دہلی میں بھی بی جے پی نے کانگریس کو شکست فاش دی۔ راجستھان کے تمام نتائج منظر عام پر آ گئے ہیں، جس میں بی جے پی نے 162، کانگریس نے 21 اور آر جے پی نے 4 اور بی ایس پی نے 3 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ کانگریس نے شکست تسلیم کر لی ہے۔ انتخابی نتائج کے منظر عام پر آنے کے بعد کانگریس نے محاسبے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ کانگریس صدر سونیا گاندھی اور نائب صدر راہل گاندھی نے نتائج کے اعلان کے بعد سیاسی حریفوں کو مبارکباد دی۔ چاروں ریاستوں میں کانگریس کا مظاہرہ ناقص رہا۔ کانگریس اعلی کمان نے بھی پارٹی کی شکست کو تسلیم کر لیا۔ کانگریس صدر سونیا گاندھی اور نائب صدر راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ انتخابی شکست کے بعد کانگریس اپنا محاسبہ کرے گی۔ نتائج کے اعلان کے بعد دونوں لیڈران نے میڈیا سے خطاب کیا۔ میڈیا سے خطاب میں سونیا نے شکست تسلیم کیا اور سیاسی حریفوں کو مبارکباد دی۔ سونیا نے کہا کہ انتخابی نتائج سے انہیں مایوسی ہوئی ہے، تاہم اس پر غور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ It goes without saying that we are very, very disappointed at the results, but we accept the verdict of the people in all humility. We congratulate our opponents for winning the elections. نائب صدر راہل گاندھی نے شکست تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس اب سیاست میں نوجوانوں کو موقع دے گی۔ ان الیکشنز کے مادھیم سے جنتا نے ہمیں ایک میسج دیا ہے اور اس میسج کو میں نے اور کانگریس پارٹی نے صرف دماغ سے نہیں مگر دل سے سنا ہے۔ The Congress party has the ability to transform itself. The Congress party has the ability to stand up to the expectations of the people of this country, and the Congress party is going to do that. We are going to learn from that,
and we are going to do a better job than anybody in the country and involve people in ways that you cannot even imagine right now. कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने ये भी वाजह किया कि पार्टी मुनासिब वक्त पर वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। 4 रियासतों में चुनाव के नतायज पर बीजेपी की कामयाबी को पार्टी सदर राजनाथ सिंह ने मोदी फैक्टर का नतीजा करार दिया तो कांग्रेस लीडर जनार्दन द्विवेदी ने इसे अवाम के फैसले से ताबीर किया। चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट थे मध्य प्रदेश में थे शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह और राजस्थान में श्रीमती वसुंधरा राजे और हमारे यहाँ पर बहुत ही क्लीन इमेज के चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट डॉक्टर हर्षवर्धन। इनकी लोकप्रियता का भी लाभ मिला है, लेकिन पूरा एनालिसिस करने के बाद सारे रिजल्ट्स की हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं और कोई भी व्यक्ति सहज रूप से इस नतीजे पर पहुंचेगा कि इस चुनाव में हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट श्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का भी हमें पूरा लाभ मिला। लोकतंत्र का अर्थ है कि आप अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, लोग आपको स्वीकार नहीं करते, आपकी पराजय होती है, आप फिर से प्रयास करते हैं। राजस्थान असेंबली चुनाव में बीजेपी ने तारीख साज जीत हासिल की है। बीजेपी की इस कामयाबी को कांग्रेस की नाकाम पॉलिसियों का जवाब माना जा रहा है। बीजेपी की तारीखी कामयाबी के पीछे रियासत के मुसलमानों का बीजेपी की हिमायत भी एक वजह है। राजस्थान असेंबली चुनाव के नतायज ने बीजेपी को खुशी से सरशार कर दिया है। भारी अक्सरियत से उसके उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। बीजेपी की प्रदेश सदर वसुंधरा राजे सिंधिया ने इस कामयाबी का सहरा आवाम के सर बांधा है। ईश्वर के आशीर्वाद से जनता की पूरी सहमति है, जनता के आशीर्वाद और प्यार से और कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत, ये चीजें हैं जिसकी वजह से ये जीत हुई है। नहीं तो ऐसी ऐतिहासिक जीत कोई एक व्यक्ति या कोई एक आदमी नहीं कर सकता। बीजेपी की इस कामयाबी में मुस्लिम फैक्टर भी काफी अहम रहा। रियासत के मुसलमानों ने पूरे जोश और खरोश के साथ बीजेपी की हिमायत की। बीजेपी अक़लियती मोर्चा ने इस कामयाबी पर कुछ यूं मसरत का इजहार किया। राजस्थान के अंदर इस कांग्रेस को स्वीप कर दिया पूरी तरीके से और इसके अंदर बड़ी तादाद के अंदर जो मुस्लिम समाज था उसने भी भाजपा के पक्ष में वोट किया है, क्योंकि कांग्रेस ने उनको लगातार 7 सालों से लगातार वो वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। मुस्लिम समाज की शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा के लिए कोई काम नहीं किया था। वो डरा के वोट लेना चाहती थी, वोट बैंक समझती थी। लेकिन अभी जिस तरीके से मुस्लिम समाज ने बड़ी तादाद में भाजपा को वसुंधरा जी के नेतृत्व के अंदर यहाँ पे समर्थन किया है, निश्चित तौर पे राजस्थान के अंदर सरकार बन गई है और ऐतिहासिक यहाँ पे जो सीटें हमारी आई है, उसी तरीके से जब केंद्र के भी जब चुनाव होंगे तो उसके अंदर भी मुस्लिम समाज बड़ी तादाद में भाजपा को समर्थन करेगा। बीजेपी लीडर का कहना है कि मुसलमानों, खासतौर पर नौजवान तबके ने खुलकर बीजेपी की हिमायत की और नतीजा सामने है। पूरा जश्न है पूरे राजस्थान में और युवा, खासतौर से मुस्लिम समाज का युवा वो भाजपा के साथ जुड़ा है और बुजुर्गों ने भी जो लगातार वोट देते आ रहे थे उन्होंने भी कहना है, लेकिन युवा बड़ी तादाद में भाजपा के साथ जुड़ा है। बड़ा जश्न का दिन है क्योंकि इतिहास चेंज हुआ है। मुस्लिम तबके के लीडरों का मानना है कि वसुंधरा राजे की क़यादत पर उन्हें पूरा एतमाद है, इसीलिए मुसलमानों ने खुलकर बीजेपी की हिमायत की। अब वसुंधरा राजे अक़लियतों की उम्मीदों को कहां तक पूरा करती हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली स्टूडियो का, जहां पर हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी कुर्बान अली इस वक्त जुड़ चुके हैं। जी कुर्बान अली साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि चारों रियासतों के इंतखाबी नताइज साफ हैं। दिल्ली के नताइज के बारे में बात करेंगे। दिल्ली के नताइज साफ होने के बावजूद फिर भी एक धुंधलाहट सी दिख रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? जी हाँ, ये बात सही है कि दिल्ली में किसी भी सियासी जमात को वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं हुई है। हुकूमत बनाने के लिए 70 रुकनी असेंबली में 36 नशिस्तें चाहिए, 36 MLAs चाहिए, जो कि किसी भी पार्टी को नहीं हासिल हो सके हैं। जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात थी भारतीय जनता पार्टी, गुज़िश्ता 15 बरस से उसे 32 नशिस्तें हासिल हुई हैं। 8 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती हैं, 28 पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं और 2 पर आजाद या दीगर जमातें, जिनमें से एक जनता दल यूनाइटेड और एक आजाद उम्मीदवार है।
تو دہلی میں حکومت بنانے کی مشقت کافی سخت ہو گئی ہے، کیونکہ کسی بھی حکومت کو واضح اکثریت نہ ہونے کی بنا پہ لیفٹیننٹ گورنر صاحب کے سامنے یہ پریشانی آئے گی کہ وہ کس جماعت کو بلائیں. حالانکہ سب سے بڑی جماعت کے طور پہ بھارتیہ جنتا پارٹی ابھری ہے، تو یقیناً کہ اسی کو حکومت بنانے کا نیوتا دیا جائے گا، دعوت دی جائے گی. جی قربان علی صاحب، جاننا چاہیں گے کہ آپ نے بتایا کہ سب سے بڑی پارٹی بی جے پی ہے، اسی کو نیوتا دیا جائے گا، دعوت دی جائے گی. تو ایسے میں کیا بی جے پی کے پاس ایسا کچھ راستہ دکھ رہا ہے؟ کیونکہ کانگریس سپورٹ نہیں کر رہی ہے، عام آدمی پارٹی سپورٹ نہیں کر رہی ہے، آزاد یا دوسرے جو جیت کے آئے ہیں وہ صرف 2 لوگ ہیں. تو ایسے میں کیا راستہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ کیا ممکن ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، دیکھیے، ایک تو عام آدمی پارٹی کی طرف سے بہت ہی واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ حکومت سازی کے کسی بھی مشق میں شامل نہیں ہوں گی. نہ تو وہ حکومت بنانے کی کوشش کریں گی، نہ کسی کو حکومت بنانے کے لیے اپنی حمایت دیں گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عام آدمی پارٹی حزب اختلاف کی جماعت بن کر کے رہے گی. اب کانگریس پارٹی، اس کے پاس ظاہر نمبر نہیں ہے. بی جے پی کے پاس میں چونکہ میجورٹی تو نہیں ہے، لیکن چونکہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے، اور بومبئی کیس میں یہ فیصلہ آیا ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے کہ جو سنگل لارجسٹ پارٹی ہو اسے حکومت بنانے کا موقع دیا جائے. تو پھر انہیں اپنی میجورٹی پروو کرنی ہوگی، یعنی بی جے پی کو. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ بی جے پی یہ جو 2 آزاد لوگ ہیں، اور ایک جس میں سے ایک جنتا دل یونائٹڈ کا ہے، ایک آزاد ہے، اس کی حمایت کس طرح سے حاصل کرتی ہے. اور دوسرا یہ کہ کیا پھر وہ عام آدمی پارٹی یا کانگریس پارٹی میں کسی طرح کی نقب زنی کرتی ہے، اس کے کچھ لوگوں کو توڑتی ہے. کیونکہ اگر وہ اپنا میجورٹی ثابت نہیں کر پاتے ہیں ایک مقررہ وقت تک، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ حکومت گر جائے گی. اور یہ بی جے پی کے سامنے ایک سوالیہ نشان، اگر وہ حکومت بنا بھی لیتے ہیں اور کسی طرح سے وہ پہلی مرتبہ اپنی ووٹ آف کانفیڈنس حاصل کر لیتے ہیں، تو بھی اس کے اوپر یہ زد بنی رہے گی کہ وہ کسی بھی وقت حکومت سے باہر ہو سکتی ہے. کیونکہ اگر کانگریس پارٹی اور عام آدمی پارٹی مل کر کے ووٹ کریں گے تو بی جے پی کو وہ ہرا سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں یہ جو گورنمنٹ بنے گی دہلی میں، یہ کوئی بہت مستحکم گورنمنٹ نہیں ہوگی. جی جاننا چاہیں گے، اب بات کریں گے عام آدمی پارٹی کی. پہلی بار اپنی قسمت آزما رہی ہے. ایسے میں اگر کسی کی بھی سرکار نہیں بنی، حکومت نہیں بنی، اور دوبارہ انتخابات 6 مہینے کے بعد ہوئے، تو عام آدمی پارٹی کا وجود آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا ان کو بڑھت ملے گی یا ان کو نقصان ہو سکتا ہے؟ یقیناً بہت بڑھت ملے گی، کیونکہ ابھی آج جو نتائج آئے ہیں ان میں سے اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 10 سیٹیں ایسی ہیں جہاں عام آدمی کے امیدوار 1000 سے کم کے فرق سے ہارے ہیں. اس کی ایک بہت سرکردہ لیڈر شازیہ علمی محض 350 ووٹوں سے ہاری ہیں، اور بھی بہت سارے کئی لوگ ہیں ایسے کہ جو بہت کم ووٹوں سے ہارے ہیں. اب میں یہاں آپ کو یہ یاد دلانا چاہوں گا کہ 2005 میں بہار میں بھی یہی صورتحال بنی تھی، اور وہاں کسی جماعت نے حکومت بنانے لائق اکثریت حاصل نہیں کی تھی، تو وہاں دوبارہ انتخابات ہوئے جس میں نتیش کمار صاحب اور بی جے پی کا جو اتحاد تھا وہ اس وقت میں وہ بھاری اکثریت کے ساتھ آیا تھا. تو اگر دہلی میں کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے، فی الحال اس کے امکانات کم ہے، لگ یہی رہا ہے کہ بی جے پی کو حکومت بنانے کی دعوت دی جائے گی اور وہ کوشش کریں گے اپنی میجورٹی ثابت کرنے کی. لیکن اگر ایسی کوئی صورت بنتی ہے کہ دوبارہ انتخابات کرائے جائیں تو یقیناً عام آدمی پارٹی کے حوصلے آج کی تاریخ میں بہت بلند ہیں. صرف 1 سال ہوا ہے اس پارٹی کو بنے ہوئے، اور اس نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے. اگر ووٹوں کے پرسنٹیج کے لحاظ سے بات کریں تو بی جے پی کے تقریباً برابر، 1-8% تھوڑا سا کم ہے وہ ووٹوں میں اس کی کمی ہے، وہ بی جے پی کے برابر جو ہے حمایت حاصل کر چکی ہے. اور اگر دوبارہ انتخابات ہوتے ہیں تو یہ یقیناً وہ بڑی تعداد میں حکومت بنانے لائق میجورٹی حاصل کر سکیں گے. جی قربان علی صاحب، اب بات کریں گے راجستھان کی. یہاں پر بھی بی جے پی نے بڑی جیت درج کی ہے، لیکن راجستھان سے ایک بڑی خبر یہ آئی ہے کہ مسلمانوں نے اس بار بی جے پی کی جم کر حمایت کی ہے. کیا مسلمانوں کا بی جے پی کی طرف جھکاؤ بڑھا ہے، یا وہ کانگریس کی جو نیتی ہے، جو ان کی پالیسیاں ہیں، اس سے وہ نہ لائیں؟ دیکھیے، دونوں چیزیں ہیں. اور راجستھان میں ابھی کچھ ماہ پہلے
گوپال گڑھ کا ایک واقعہ ہوا تھا جس میں ایک مسجد میں 10 سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا تھا، بہت ہی بے رحمانہ قتل کیا گیا تھا، اور اس کا کافی ری ایکشن پورے راجستھان کے مسلمانوں میں تھا، خاص کر کے جو یہ میووں کا علاقہ ہے وہاں یہ خاصا ایشو بنا تھا. اور اس بار بی جے پی نے مسلمانوں کو کچھ ٹکٹ بھی دیے ہیں، حالانکہ بہت زیادہ نہیں دیے، لیکن اس کے امیدوار یعنی مسلمان امیدوار بی جے پی کے ٹکٹ سے چناؤ جیتے ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ 5 سال میں اشوک گہلوت حکومت مائنورٹیز کو، خاص کر کے مسلمانوں کو یہ یقین دلانے میں ناکامیاب رہی کہ وہ ان کا صحیح معنی میں تحفظ کرتی ہے، ان کی فلاح و بہبود چاہتی ہے، ان کے روزی روٹی کا انتظام کرتی ہے، یا انہیں تعلیم کے مواقع حاصل دیتی ہے. تو یہ سب ساری چیزیں تھیں کل ملا کر کے، اس لیے یہ ایک تاثر بنا مسلمانوں میں کہ اس بار کانگریس پارٹی کو سبق سکھایا جائے. اور نہ صرف بی جے پی کو بلکہ کچھ جو چھوٹی جماعتیں جیتی ہیں وہاں سے بھی خبریں اس طرح کی ہیں کہ وہاں بھی مسلمانوں نے ان جماعتوں کو، مثلا آر جے پی، بی ایس پی اور جو دیگر چھوٹی جماعتیں ہیں انہیں ووٹ دیا. جی، مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر بھی بی جے پی نے ایک بڑی کامیابی درج کی ہے. یہاں جاننا چاہیں گے کہ کیا کہیں نہ کہیں کانگریس میں تشہیر کی کمی رہی ہے؟ جو گرمجوشی تشہیر میں دیکھنی چاہیے تھی، پرچار میں دکھنی چاہیے تھی، لوگوں تک پہنچنے میں دکھنی چاہیے تھی، وہ کہیں نہ کہیں کمی رہی ہے؟ یہ بالکل صحیح بات ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ وہاں لیڈرشپ بھی جو تھی وہ ایک ڈیوائیڈڈ ہاؤس تھا، تقسیم ہوئی تھی، کوئی ایک مضبوط لیڈرشپ ابھر کے نہیں آئی تھی. جن صاحب کو کانگریس پارٹی نے وزیر اعلیٰ کے عہدے کا اپنا امیدوار بنایا تھا، جیوترادتیہ سندھیا، ایک تو انہیں بہت واضح طور پہ اپنا امیدوار اس کا اعلان نہیں کیا گیا، اور صرف ان کو 2-3 مہینے پہلے ہی یہ تاثر دیا گیا کہ اگر کانگریس پارٹی حکومت میں آتی ہے مدھیہ پردیش میں تو شاید وہ وزیر اعلیٰ ہو پائیں گے. دوسرے پچھلے 10 برسوں سے کانگریس پارٹی بہت ہی وہاں ڈیفیٹنگ موڈ میں ہے، اس کا بہت ہی مورل ڈاؤن ہے، اور جو کئی لیڈر ہیں، دگ وجے سنگھ صاحب وہاں بہت دنوں سے سرگرم نہیں ہیں، کمل ناتھ صاحب کی بہت زیادہ حیثیت نہیں ہے، سریش پچوری جو کہ کانگریس پارٹی کے صوبائی صدر تھے وہ خود الیکشن ہار گئے ہیں، اور جیوترادتیہ سندھیا. تو یہ ملا کر کے مجموعی طور پر کانگریس پارٹی ایک اچھا آلٹرنیٹو دینے میں مدھیہ پردیش میں ناکامیاب رہی، اس لیے وہاں شیوراج سنگھ کی حکومت کو یہ ہیٹرک نصیب ہوئی ہے، تیسری مرتبہ وہاں بی جے پی حکومت بنانے جا رہی ہے. جی قربان علی صاحب، ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ 2014 عام انتخابات بہت قریب ہیں، بہت زیادہ وقت نہیں ہے، ایسے میں آج کے جو نتائج ہیں اس سے سبق لیتے ہوئے کانگریس کو کس طرح کی رણنیتی یا لائے عمل تیار کرنے کی ضرورت ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ کافی یہ اہم سوال ہے، اور کانگریس پارٹی سنجیدگی کے ساتھ اس بارے میں سوچے گی. آج کانگریس صدر مسز سونیا گاندھی اور ان کے بیٹے نائب صدر کانگریس پارٹی کے راہل گاندھی صاحب نے میڈیا سے خطاب کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ان نتائج سے بڑی مایوسی ہوئی ہے، ہم اس کا احتساب کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیا وجوہات تھیں. لیکن انہوں نے کہا کہ مہنگائی ایک بڑی وجہ تھی. اس کے علاوہ پارٹی کے جو لیڈر تھے ریاستوں میں، مثلا راجستھان، مدھیہ پردیش اور یہاں تک کہ چھتیس گڑھ میں کہ جہاں بہت ہی کانٹے کا مقابلہ تھا، پارٹی ایک جٹ ہو کر کے نہیں لڑی. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی پارلیمانی انتخابات دور ہیں، صحیح وقت پہ پارٹی اپنے وزیر اعظم کے امیدوار کا اعلان کرے گی یا طے کرے گی. لیکن ہاں اس بات پہ انہوں نے ضرور، سونیا گاندھی صاحبہ نے کہا اور خود راہل گاندھی نے، کہ ہم غور و خوض کریں گے، پوسٹ مارٹم ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ کوئی چنتن شیور جیسی چیز ہوگی جس میں حساب کتاب لگایا جائے گا، یہ تخمینہ لگایا جائے گا کہ آخر وہ کیا وجوہات تھیں کہ کانگریس پارٹی کو ان 4 ریاستوں میں بری طرح سے ہار کا منہ دیکھنا پڑا. کل ایک اچھی خبر شاید کانگریس پارٹی کے لیے یہ ہو سکتی ہے کہ میزورام کے جو اسمبلی کے نتائج ہیں وہ آئیں گے، شاید وہاں کانگریس پارٹی کچھ بہتر کارکردگی اپنی دکھا سکے. بالکل، اس کے لیے کل تک کا انتظار کرنا پڑے گا. ہمیں فی الحال ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ قربان علی صاحب. یہ تھے قربان علی سینئر صحافی جو دہلی اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ جڑے تھے اور آج کے جو انتخابات کے نتائج تھے 4 ریاستوں کے سلسلے میں تفصیلی بات چیت کر رہے تھے. ناظرین، خاص بات کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. دیکھیے ای ٹی وی اردو سبھی ڈی ٹی ایچ پلیٹ فارم پر، ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972،
वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त